بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ معزز ناظرین کرام، پچھلے 3-3.5 ماہ سے پوری کی پوری انسانیت ایک ایسے المیے اور عذاب سے دوچار ہے کہ جو تاحال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حالات پہلے سے زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، اور اس قدر ابتر کہ سعودی عرب میں 1 ہفتے کے لیے مسجدیں کھلی تھیں کہ چہروں پر رونقیں آئیں، فضاؤں میں قرآن کی آوازیں گونجیں، لیکن آج 3 ماہ کے بعد پہلا جمعہ پڑھ کے جب گھروں کو واپس لوٹے تو خبر یہ ملی کہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کل سے دوبارہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ پہلے تو اس بات پہ ہم بات کر لیں کہ مسجدیں کھلنے کے بعد ہمارا تعامل اور رد عمل کیا تھا۔ بحیثیت مومن یہ بات اور خبر سب کے لیے خوش آئند تھی، ایک انتہائی خوشی اور مسرت کی بات تھی کہ اللہ رب العالمین کے گھر اس کی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے اس کے بندوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ لیکن مقام افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں نے 3 مہینے کی وہ پیاس جو تھی اس کی کوئی شدت کہیں نہیں نظر آئی، نہ دکھائی ہے۔ افسوس کا عالم یہ کہ ایک دن، جس دن پہلا دن تھا، اتوار کا دن، کہ مسجدیں کھلیں تو واقعی مسجدوں میں منظر تھا کہ ایمان تازہ ہوا، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن اگلا ہی دن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہی فجر کی نماز، وہی مسجدیں، اور عالم یہ تھا کہ مسجدوں کے اندر وہی 1-1.5 صف اور وہی نمازی جو اللہ کی توفیق سے 12 مہینے بغیر کسی موسم کا، بغیر کسی آفر کا انتظار کیے 12 مہینے اللہ کی بندگی کے لیے مسجد حاضر ہوتے رہے۔ وہی لوگ مسجد میں تھے اور وہی مسجد تھی اور وہی ویرانیاں تھیں۔ اور پھر لوگوں کو تو ایسے جیسے قید سے نکال دیا گیا تھا، اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے تھے، دکانوں پہ رش تھا، مال بھرے ہوئے تھے، بچوں کی عید تھی، بڑوں کی بھی عید تھی کہ ہم قید سے نکل گئے، آزاد ہو گئے۔ لوگوں نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کام جس کے لیے انہیں اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے تھا، مسجدیں بھر جاتیں۔ مصر کی تاریخ میں جب طاعون آیا تو لوگوں نے بڑے طریقے اختیار کیے، حکومت وقت نے بڑے حربے اختیار کیے، لیکن آخری حربہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی دی وہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی مسجدوں کی طرف رجوع کیا، اللہ کے گھروں کی طرف رجوع کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کے گھروں کو بنا لیا، اپنے رہنے سہنے کا بندوبست اللہ کے گھروں میں کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے چند ہی دنوں میں پورے کے پورے مصر کو طاعون سے پاک فرما دیا۔ یہ وبا کوئی طاعون سے بڑی وبا نہیں ہے، یہ وبا کوئی بہت بڑی آفت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کفار کی سازشوں کا اور ان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے، اور جس کا مقصد، سب سے بڑا مقصد، امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو پریشان کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہ 3 مہینے ہم نے گھروں میں قید ہو کے گزارے، مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، مسجدیں بند ہیں، صرف اللہ کے گھروں میں سے اذان کی آواز آتی اور ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے۔ حق تو یہ تھا
کہ ہم 3 مہینے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہتے کہ اللہ 3 مہینے کے بعد تو نے اپنی رحمت فرمائی اور اپنے گھروں کو ہمارے لیے کھول دیا. لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ایک نماز میں ایسے لوگ آئے جیسے مسجد میں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، بس جا کے وہ لے لی اور اب دوبارہ مسجد میں کوئی چیز نہیں بانٹی جائے گی، لہذا دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں. وہی حالت، وہی طرز عمل، وہی زندگی، وہی معاملات. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم کیا کہتے ہیں خیر نہیں آتی، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہتری نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ اپنے بندوں سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نیکیاں کرو، میں اللہ تمہاری نیکی کی اتنی قدر کرتا ہوں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی میں کئی گنا تک بڑھا دیتا ہوں. تمہاری نیکی کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں ظلم نہیں کرتا، میں زیادتی نہیں کرتا، بلکہ تم اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتے ہو. اب حکومت کہتی ہے سوشل ڈسٹنس رکھو، ماسک پہن کے باہر نکلو، اپنے لیے خود احتیاط کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے تم اپنی ایک طبعی زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤ. لیکن اللہ کی قسم ہمارے مزاج میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی وہ ہمارے مزاج میں رچ بس چکی ہے. جبکہ سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً یہ وہ لوگ تھے کہ ذرہ برابر بھی کوئی کام دیکھتے، ذرہ برابر بھی اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، فوراً اللہ کے گھروں کی طرف لپکتے، فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیتے. کس لیے کہ اللہ ہم پہ رحمتیں فرما دے، ہمیں اپنی نشانیوں سے دور فرما کے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی بندگی کی بہترین توفیق عطا فرما. اور اب ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بارش کے قطروں کی طرح، تسبیح کے موتیوں کی طرح ہمارے سامنے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہم قیامت کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی ہمارا طرز عمل، وہی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ جب لہو و لعب ان سے تمہیں محبت ہو جائے، دنیا سے تمہارا جی لگ جائے، تو فرمایا یہ وقت ہوگا جب تمہیں انتظار کرنا ہوگا کہ قیامت تمہارے بالکل قریب ہوگی اور انتظار کرتے رہنا. اللہ کی قسم آج مسجدیں ویران ہیں. اتنا عذاب آنے کے بعد بھی، اتنی بڑی آزمائش آنے کے بعد بھی، اتنی بڑی تکلیف آنے کے بعد بھی ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، اللہ کے دین کے مراکز ویران ہیں. اور بازار جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا روئے ارض پہ اگر کوئی بدترین جگہ ہے تو یہ بازار ہیں، اور خیر والی اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کی مسجدیں ہیں. جب لوگ خیر سے منہ موڑ لیں، جب لوگ شر کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم وہاں خیر نہیں آ سکتی. اور حالت تو یہ ہے ایک انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک ہر بندہ نافرمانی میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف اور متبادل چلنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. بیوی شوہر کی نافرمانی میں اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی میں اپنی کامیابی سمجھتی ہے، چھوٹا بڑے کی نافرمانی اور گستاخی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، بڑے سے بدتمیزی کرنا اپنے لیے کامیابی تصور کرتا ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم اور زیادتی کرنے کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ جو نظام میرے مالک کا بنا دیا ہوا ہے اس کے مخالف جب کوئی بھی چلا ہے اللہ کی قسم وہ برباد ہو کے رہ گیا ہے. اس کا نام تک مٹا دیا گیا ہے، نشان تک مٹا دیا گیا ہے، حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. آج ہم اسی طرز عمل کے حامل لوگ ہیں کہ ہر کام میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی، ہمارے مزاج میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی رچ بس چکی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ کفار جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو مواقع میسر آ رہے ہیں کہ ان کو اور برباد کرو، ان کو اور برباد کرو. اور سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعرض الفتن علی القلوب، جب فتنے آتے ہیں تو یہ فتنے سب سے پہلے دلوں پر ڈالے جاتے ہیں. اور کس طرح سے ڈالے جاتے ہیں؟ کالحصیر عودا عودا، چٹائی کی طرح ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے، ایک ایک کر کے پے در پے
ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یکے بعد دیگرے یہ فطرے انسان کے دل پر حملہ کرتے ہیں، اور صرف وہی دل جس دل میں اللہ کا تقوی ہو، جو دل اللہ کے ڈر سے لبریز ہو، وہی دل ان فطروں کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن وہ دل جو پہلے ہی الٹا ہو، جو پہلے ہی گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو، جس کی حالت یہ ہو کہ وہ کھلے ہوئے برتن کی طرح ہو کہ جو چیز آئے اپنے اندر سما لے، جو چیز آئے اس کے اندر سما جائے، جو وہ دل جو اس طرح کے برتن کی طرح ہو، جو فتنہ آئے اسے قبول کر لے، جو فتنہ آئے اس کے اندر چلتا چلا آئے، اللہ کی قسم یہ دل کبھی بھی فتنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جب یہ حالت ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس وقت فیصلہ فرما دیتے ہیں، ایک نکھیر فرما دیتے ہیں۔ کس طرح کا نکھار اور نکھیر کہ یہ خیر والے ہیں اور یہ شر والے ہیں۔ چیزیں وعدے کر دی جاتی ہیں کہ خیر والوں کو تم پہچان سکتے ہو، شر والوں کو جان سکتے ہو۔ اللہ کی قسم ہماری اکثریت اس وقت شر کے اوپر کاربند ہے، ہماری اکثریت اس وقت شر کے اوپر کاربند ہے، اور ہم کسی کو دوش اور الزام نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قسم ہم خود برے ہیں، ہمارے نفس میں برائیاں رچ بس چکی ہیں۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہمیں دنیا کی سب سے محبوب چیز اگر کوئی لگتی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی لگتی ہے، جبکہ کامیابی قیامت تک کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ایک ہی ضمانت دی۔ فرمایا کامیابی لینا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ تمہیں دے گا، ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نے اپنے نفس کو اپنا امام بنا لیا ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ شورى 25ویں پارے میں بیان فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا پوچھیں اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا پیشوا، اپنا امام اپنے نفس کو بنا لے، فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدبخت اور بدترین انسان کون ہو سکتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کو گمراہی کے رستے پہ چلا دیتے ہیں، اور پھر کس طرح سے چلاتے ہیں کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پر پردے، دلوں پہ مہریں، کانوں پر پردے، اللہ رب العالمین اس کو ذلت اور گمراہی کی زندگی گزارنے پر مجبور فرما دیتے ہیں۔ اور آج ہم سب نے اپنے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا امام بنا رکھا ہے، دین پر عمل کرتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق، دین کو چھوڑتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، دین کی توہین کرتے ہیں اللہ کے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے نفس کی پیروی اور خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی نفس کی، اس سے زیادہ بڑی خطرناک بات اور اس سے بڑی نفس کی کوئی تابعداری، اس کی بہترین مثال نہیں مل سکتی۔ مقام افسوس یہ کہ یہ نفس جسے اپنے رب پر راضی ہونا چاہیے تھا، یہ نفس جسے لوامہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہوتا، یہ ہمیں خود کو ملامت کرتا کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ افسوس کا مقام یہ کہ یہ نفس اللہ رب العالمین کی معصیت کے کاموں پر ہمیں تسلی دینے والا، ابھارنے والا اور چلانے والا نفس بن چکا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو برائی پہ چلاتا ہے، اور ہم نے اپنے اس نفس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ میرے محترم، زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، در توبہ ابھی بند نہیں ہوا، در توبہ اللہ رب العالمین نے اس وقت تک کھول کے رکھا ہے جب تک کہ عالم نزا طاری نہ ہو جائے، جب تک کہ دجال نہ آ جائے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، جب تک یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا ہے اس سے پہلے جب بھی کوئی آئے گا، جب بھی میرے در پہ آ کے توبہ اور استغفار کرے گا، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے استغفار کی بھی قدر کروں گا، تمہاری توبہ کی بھی قدر کروں گا، اور اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے تمہیں معاف فرما دوں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا، آج پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قوم یونس والی توبہ کریں،
قرآن کہتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ان کو عذاب آیا، یونس علیہ السلام عذاب کی خبر دے کے چلے گئے، انہوں نے عذاب کو آتا دیکھا، انہوں نے مذاق نہیں اڑایا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے عذاب کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اس کو سنجیدگی سے لیا، اور جب عذاب کی نشانیاں دیکھیں فوراً اپنے اللہ کے سامنے گر گئے، فوراً سجدہ و سجود ہو گئے۔ لما آمنوا، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی توبہ کی کہ وہ ایمان لانے والے بن گئے، ایمان لے آئے، اللہ کی بندگی کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی جو رسوا کر دینے والا، اس کے اندر ہم نے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ ایمان لے آئے، بندگی کرنے والے بن گئے، اطاعت کرنے والے بن گئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے رسوا کر دینے والے عذاب کو بھی ان سے دور کر دیا۔ جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں رسوا کرنے والا عذاب نہیں دوں گا، وہ عذاب جو پوری قوم کو، پوری امت کو تباہ کر دے، یہ عذاب تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ چھوٹے موٹے عذاب، یہ چھوٹے موٹے جھٹکے، یہ تو آتے رہیں گے، یہ آفٹر شاکس آتے رہیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے وعدہ کیا، محمد آپ کی دعا کو میں قبولیت کا شرف بخشتے ہوئے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں آپ کی امت کو پچھلی امتوں کی طرح اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں کروں گا، ہاں چھوٹے چھوٹے عذاب یہ ضرور دیتا رہوں گا، اور کس لیے دوں گا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ کے میری طرف آ جاؤ۔ میرے محترم ناظرین، باتیں کرنے کے تو انسان جتنی چاہے کرتا چلا جائے، باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں، ضرورت عمل کی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں یہ باب قائم کر کے قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ عمل، علم ہے، اور علم کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب ضروری ہے کہ علم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت ضرورت عمل کی ہے، اس وقت ضرورت عملی میدان میں آ کے اللہ کو منانے کی ہے، نہ کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غفلت کی زندگی یوں ہی بسر کرتے چلے جائیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے اپنے اس عذاب کو دور فرما لے، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے رمضان بھی اسی طرح گزار دیا، جبکہ اللہ تیرے رسول علیہ السلام نے تو بد دعا کی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ اس تباہی اور بربادی کو ہمارا مقدر نہ بنا، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما کے اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنایا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔